جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر کیا لکھ دے؟ مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو کرم ہو کرم، تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ، 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے، اسی مہینے چلے 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 آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، دکھ رنج و الم سب چھٹتے ہیں، دکھ رنج و الم سب چھٹتے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے میں کشو مدینے چلے، چشم ساقی کو سر سے پینے چلے 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 چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر، جتنے خالی سب جا بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منفقت کے اشعار کیونکہ آج یکم ربیع الاول ہو چکی ہے، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ اسی بہت ہی ٹھنڈے بیٹھے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ ربیع الاول کا چند نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ برائے مہربانی کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ایک شعر منقبت کا پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کوئی ایسا بندہ اس پنڈال میں نظر نہ آئے، کوئی بندہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نظر نہ آئے کہ جس کے کانوں تک میری آواز جائے اور وہ حضور کی آمد کا نعرہ نہ لگائے، وہ جھومے نہ۔ ایک منٹ کے لیے صرف کہنا ہے، دیکھتا ہوں کون ہاتھ اپنے نیچے رکھتا ہے اور کون اپنے ہاتھوں کو حضور کی آمد پہ فدا کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے جشن آمد رسول اللہ کی اللہ، جشن آمد رسول اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ، اللہ کی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ کی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کر
रसूल। اللہ ہی اللہ اتنی کم آواز میں مت بولو۔ سبحان اللہ ایک ایسا مصرع میرے ذہن میں آ گیا خاور بھائی، اگر اب بھی نہ بولے تو پھر کب بولیں گے؟ اب دیکھنا چاہتا ہوں اللہ ہی اللہ کون ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے جو ہے آخری رسول، اللہ ہی اللہ جو ہے آخری رسول، اللہ ہی اللہ جو ہے آخری رسول، اللہ ہی اللہ جو ہے آخری رسول، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت جو ہے آخری رسول، اللہ انشاءاللہ اصل میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، چلے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، ست لو مدینے آقا، ست لو مدینے آقا، پیروں میرے بانیاں ڈاٹا غریب آقا، کون میرے سر نہیں اٹھ کے میں کینے آوا، تال میرے پر نہیں اسا بھی تیرا تے تو بڑی دور لا لیا، ست لو مدینے آقا، ست لو مدینے آقا، کرو میرے بانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے، دیکھو سر بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا سبحان اللہ میری آنکھوں بصیرت تاکہ اس غار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جاتے جاتے یار زندہ صحبت باقی، منقبت انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو سنائیں گے، آپ کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ اب میں نے ایک نام ایسا لینا ہے جو ایمان کی کسوٹی ہے، سبحان اللہ میں چہرے دیکھوں گا کون سا چہرہ مسکرا کے نام لیتا ہے، سبحان اللہ آگے فوراً کہتا ہے کہ میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، غلام سیدہ ہوں، یہ میری پہچان
محمد رضا قادری صاحب شرف حاضری حاصل کر رہے تھے. آج ربیع النور شریف کا چاند طلوع ہو چکا اور پہلی تعریف بھی ہو چکی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جاتے جاتے انہوں نے منقبت مولا علی کیوں پیش کی. پھر میں نے غور کیا کہ اس چک کے نمبر کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس چک کا نمبر 121. 21 کی دونوں جانب ایک ہے، درمیان میں 2 ہے. پیچھے والا ایک اتار لے تو 12 ربیع الاول کی نشاندہی کر رہا ہے. پہلا ایک اتار دے تو 21 رمضان مولا کے جانے کا اشارہ کر رہا ہے. بہرطور یہ ناموں کی نسبتیں ہیں. 15 ایل ہے، 1 اور 5 کی نسبت. 1 اور 5 کا فیض اس گاؤں اور گاؤں کے رہنے والوں کو نصیب ہے. اللہ یہ فیض اسی طرح تھا کہ ہم جاری و ساری رکھے. جناب حافظ جہانزیب اور حافظ محفوظ الرحمان صاحبان آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرف حاضری حاصل کریں گے. جناب حافظ جہانزیب اور حافظ محفوظ الرحمان صاحبان تشریف لائیں گے. تمام حضرات سے گزارش کروں گا حصول برکت کے لیے درود شریف بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے صدقے کرم کی چھاؤں
सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जनाब हाफिज जहांज़ीब और हाफिज महफूज रहमान बड़े खूब अंदाज में शर्फ हाज़री हासिल कर रहे थे। अगले नाम की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ इस एक जुमला के साथ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं और हमें इस पर फख्र है कि हम अहले सुन्नत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। पूछा हुजूर वो कौन सा? फरमाया अहले सुन्नत। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का जिक्र मीलाद होता रहेगा। हज़रात हम फिक्र में हनफी हैं, हम अकीदा में मातुरीदी हैं, हम इश्क व मोहब्बत और अकीदत में बरेलवी हैं। खुशबख्ती है सुन्नियत को इतनी बहारें नसीब हैं। अगर सुन्नियत इन बहारों को समेटना भी चाहे तो एक नहीं कई जिंदगियां दरकार है। हम बचपन में सुनते रहे 12 वफात, बड़े हुए तो कानों तक आवाज पहुंची ये सुन्नी बड़े अजीब हैं, 12 को विलादत मनाते हैं, 12 को वफात क्यों नहीं मनाते? तो मैंने इस पर थोड़ा सा गौर किया और बुजुर्गों के पांव दाबे, फिर पता चला कि हकीकत क्या है। तो मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो कहते हैं कि 12 वफात क्यों नहीं मनाते, नबी का विसाल क्यों नहीं मनाते, तो हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा बस नबी के आने का जिक्र किया करो, नबी के जाने की बात ना किया करो। नबी एक ही रात गए थे और नब्ज़े कायनात रुक गई थी। सीधे लफ्ज़ है कायनात मर गई थी। हुजूर एक रात अर्श पर गए थे, कायनात जहां की वहीं पर रुक गई। इसलिए नबी के जाने की बात ना किया करो, बस नबी के आने की बात किया करो, यानी नबी का मीलाद बयान किया करो। और हम मीलाद मुस्तफा क्यों मनाते हैं? हर दौर में हर सीजन में जैसे ही चांद तलू होता है सीजनल दाढ़ियां रख के मौलवी मैदान में उतर आती है, ये मीलाद मनाना बिदअत है। मीलाद क्यों मनाते हो? मीलाद मनाने की शरई हैसियत क्या है? इसका जवाब क्या है? तो वो कहते हैं मीलाद नहीं मनाना चाहिए। हम सुन्नी कहते हैं मीलाद मनाना चाहिए। उसी की कहते हो सुभान अल्लाह। अच्छा घट बंदे बोले, बाकी बंदे का की प्रोग्राम है? वो चाहते हैं मीलाद नहीं मनाना चाहिए, हम कहते हैं मीलाद मनाना जेड़ा चाहता मीलाद मनाना चाहिए हाथ चक के करें। वो कहते हैं मीलाद नहीं मनाना चाहिए और हम कहते हैं मीलाद मुस्तफा मनाना चाहिए। वो पूछते हैं मीलाद मुस्तफा मनाते क्यों हो? बहस में गए बगैर और किसी को जवाब पेश करना हमारी कोई जिम्मेदारी तो नहीं। हर किसी को समझाते फिरे कि हम मीलाद मुस्तफा क्यों मनाते हैं। जुमला सुनिएगा, एक ही जुमले में बात को तमाम कर रहा हूं। कोई पूछे कि मीलाद मुस्तफा क्यों मनाते हो तो डट कर कहना हम मीलाद मुस्तफा इसलिए मनाते हैं कि मीलाद मुस्तफा मनाकर अपने रब के हुजूर अर्ज करते हैं कि मौला मिला दे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जैसे जेड़े बंदे नहीं बोले उन्होंने मैं कह देना आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एडी भी बेजौकी का मुजाहरा नहीं करीदा हुंदा, कोई गल पल्ले पै जाए तो कह देना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ऐसी शहद नहीं जेड़ी बचा के बच्चियां नहीं लेके जानी है। सुभान अल्लाह इत्थे ही कहनी बनती सी। एक बार फिर अर्ज करता हूं, शायद समझाने में नाकाम रहा, अगर जुमला दिल में उतर जाए तो जरूर बोलिएगा। हम मिलाद मुस्तफा इसलिए मनाते हैं, मिलाद मुस्तफा मनाकर अपने रब के हुजूर अर्ज करते हैं मौला मिला दे मुस्तफा, मुस्तफा से मिला दे, इसलिए मिलाद मुस्तफा बनाते हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा से मिला दे इसलिए मिलाद मुस्तफा बनाते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से खिताब किया और फरिश्तों से कहा कि मैं अपना जमीन पर नाइब अपना खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किसे बना रहा है कि दुनिया में जाकर फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों ने भी ठीक कहा, फरिश्तों ने भी ठीक कहा कि ये फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मेरा जुमला सुन के जरा बंदा बैठा रहा, मैं समझागा उसकी समझ च नहीं आया तो जरा बंदा खलो के सुभान अल्लाह कहे। मैं दुआ करता कि शाला उन्नी देर तक मौत ना आए जदों तक मिलाद वाले नबी दा दीदार नसीब ना हो जाए। बहुत
بہت شکریہ جناب ہلے نہیں جملہ تو میں عرض کرنا جی جملے تے کھلونا جی گل پیڑ چ کر لگا سمجھ آئے تو ضرور بولیا جی فرشتیاں نے کیا مولا کینوں بنا رہا ہے فساد کرے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا اور تسی نہیں جانتے اس لیے کہ فرشتیاں کی نظر فساد والے آتے سی اللہ کی نظر اساں میلاد والے آتے سبحان اللہ میلاد اللہ جڑا جننا خوش آیا او بھی بلند آواز نال آمد مصطفی آمد مصطفی سرکار کی آمد دلدار کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد آمد مصطفی آمد مصطفی اللہ کے ذوق اللہ کی عقیدت اللہ کی محبت کو سلامت رکھے اللہ اس عقیدت کا صلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے اور میلاد والے نبی کی دنیا میں رحمت قبر میں حمایت اور معاشر میں شفاعت عطا فرمائے اللہ اس محبت کا صلہ آپ کو اپنی اولادوں میں عشق مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوگا اور انہیں عاشق مصطفیٰ بنتا ہوگا دیکھنا نصیب فرمائے ایک دفعہ پھر ذرا لال کے ذرا طبیعت راضی ہو جائے نعرہ تکبیر ربا کنا حشر اندر کرو حاضر میرے یار کی بزم سجاؤ والے نعتہ لکھن والے نعتہ سن والے نعت خان آمن نعتہ پڑھن والے اور کتنے ہیں محبوب کا نام سن کے شوق شوق اندر نعرے لان والے پہلو جان کے جنت سردار ہو کملی والے دا میلاد منان والے ملابیوں ذرا راضی ہو کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی بارک اللہ جناب اللہ آپ کو مزید عزت دے آپ کے سہارے پر گفتگو کرنا ممکن ہو جاتا ہے وگرنہ جس طرح روزانہ ہمیں ساؤنڈ والے ملتے ہیں وہ پڑھنے سے پہلے باؤنڈ کر دیتے ہیں اللہ آپ کو مزید جزا عطا فرمائے حضرات گرامی قدر میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس عظیم المرتبت شخصیت کو کہ جن کا سلسلہ ہے نسبت کھجوری کے اس بادشاہ سے ہے کہ جس سیف زبان نے اس انداز میں ذات رحمان کا تعارف اپنے مریدین کو کروایا کہ ہر مرید اپنے اپنے وجود اور عقیدے میں سیف نظر کھجوری کی اس سرزمین پر جس انداز میں آپ نے مسلک کے حق کی ترجمانی کی اور جس طرح اپنے محبین کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اہل سنت مل کر بھی کوشش کریں تاجدار کھجوری کی اس خدمت دین پر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا مسلک پر قربانیاں دینے والے احباب منظر عام پر بہت آئے لیکن حضور سیدی و سندی حضور قبلہ سیدی سیف الرحمان اللہ کریم آپ کی برکت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے جس انداز میں آپ نے دین حق اہل سنت کے لیے اپنے محبین کی قربانیاں پیش کی مورخ ایماندار ہوگا تو آپ کی اس خدمت دین کو سنہری حروف میں لکھے گا اور عزیزان گرامی قدر آپ کا فیض سیف پھر وجود مبارک میں منتقل ہوگا پھر اس وجود مبارک سے کئی مبارک نفوس میں منتقل ہوگا حضور میاں محمدی سیفی اور ہمارے شہر میں جناب امجد ظہیر صاحب امتیاز ڈوگر صاحب سید اشفاق حسین شاہ صاحب ایسے قابل قدر نفوس قدسیہ کہ جن کی نظر پر تاثیر میں حضرات پر تکثیر کے لیے جو نسخہ اقصیر حضرت نے رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جس پر نظر ڈالتے ہیں اسے محمد کے در کا فقیر بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان ذات اللہ رحمان جس پر مہربان ہو اور اس کی مہربانی اس پر آشکار ہو تو پھر بندہ رحمان ان مہربانیوں پر واجد اپنی گفتار و کردار میں وہ تمام تبانیاں جو اپنے خوبصورت نطق کے ذریعہ سے وہ فیض کی قسیم ہونے کی حیثیت سے اس خوبصورت سلسبیل کے حامل ہیں جو تشنہ روحوں اور جسموں کی سیرابی کا سبب بنتی ہے میں گزارش کروں گا حضرت اپنے علمیت کے چشمہ سیال سے ہماری تشنہ روحوں کو عشق مصطفیٰ کے آب حیات سے سیراب فرمائیں بڑی محبت سے استقبال کیجئے حضرت والا شان جناب قبلہ مخدومی محترمی پیر سید واجد الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالی کہ جناب عباد رحمان کو ذکر محبوب رحمان سے سرفراز فرمائے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی اللہ۔ 「
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. درود شریف سارے حضرات پڑھیں چلے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے آخری سپارے دی ایک نہایت عظیم مبارک صورت برکت واسطے تلاوت کی. دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آمین. آپ دوستاں نے اگر قرآن سنے میرا مالک تھوڑا سننا قبول فرمائے. اس سچی کلام دیا برکتاں رحمتاں اللہ پاک تانوں بھی اور مینوں بھی نصیب فرمائے. تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے. ساڑے مہربانہ نے عظیم الشان مبارک خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہے. اللہ انہاں دی کوشش اور محبت کو قبول فرمائے. اجر عظیم عطا فرمائے. دعائیہ جملے تو بعد احباب بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز قرآن مجید دے انہاں مبارک لفظاں تو کرنا چاہ رہا جنہاں لفظاں نو خطبہ دے اندر تلاوت کیتا ہے. قرآن سارا مبارک ہے. قرآن سارا ہی نور علی نور ہے. لیکن رب کعبہ دی قسم پورے قرآن دے وچوں اے سورت وکھری ہے. یہ سورت کو میں تلاوت کیتے اس سورت جدا ہے. اس سورت دا آغاز ہے والضحیٰ. یہ سورت دا آغاز ہے والضحیٰ. اللہ فرمائندہ محبوب میں نو قسم ہے تیرے مکھڑے دے. سبحان اللہ. اتنی لفظ لوگاں کیوں نہیں پسند آئے. سبحان اللہ. اتنے سادہ لفظ بولے صرف اس واسطے کہ مجمع نو لفظ پسند آوے. بہت سادگی نال اس کا خلاصہ تواڈے سامنے رکھیا. دوبارہ عرض کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے سونے مکھڑے دی قسم. یہ سورت دا آغاز ہے اور عجب لطف ہے کہ اس سورت دا اختتام کیا ہے. آغاز تو ہے نا والضحیٰ تے سورت مکدی کتنے پئیے. اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرمایا محبوب میں رب تینوں ایڈا سونا بڑھایا ہے تو محمد کی تا زمانے نو دسنا کہ تیرے رب نے تینوں کیڈا سونا بڑھایا. اما بنعمت ربک فحدث. محبوب تو بھی تے زمانے تی چرچا کر زمانے نو دس کہ تیرے رب نے تینوں کیڈا سونا بڑھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم. اور محبوب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ بھی بتائیے زمانے کو کہ آپ کے رب نے آپ کو کتنا حسین بنایا. سبحان اللہ. مولا جی نے تو فرما دیتا ہے والضحیٰ. ہوں میرے دسن دی کیا لوڑے. رب فرمایا نا میرے محبوب سارا زمانہ آٹھے نا کہ محمد سونا ہے. سارا زمانہ آکھے
کہ محمد سونا ہے، محمد سونا ہے، محمد سونا ہے۔ اللہ فرمائدہ ایک گل وکھری ہے تیری اپنی زبان چوں نکلے کہ رب نے مینوں کیڑا سونا بنایا ہے، گل وکھری ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب زمانے نو دس کہ تیرے رب نے تینوں کیڑا سونا بنایا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے سونے مکھڑے دی قسم، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے، نبی سارے سونے، جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے۔ خدا دے گھر وچ بیٹھا رب کعبہ دی قسم، نبوت دے اندر نبی محمد دے شریک حسن محمد دا شریک کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم، سبحان اللہ، کیا بات، آپ کے چمکدار چہرے کی قسم ہے، والضحیٰ۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں، تیرے رب نو تیڑیاں کالیاں زلفاں دی بھی قسم۔ اور یہاں قسم کو روکا نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقِيلِهِ، محبوب صرف تیرے چہرے دی قسم نہیں، صرف تیرے زلفاں دی قسم نہیں، وَقِيلِهِ، محبوب رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے، سبحان اللہ، آپ کے ہر بول کی قسم ہے۔ تسی اماں آمنہ دی جھولی کے اندر اپنی ماں نال بولو، اس بولن دی قسم ہے۔ تسی حلیمہ دی جھوپڑی وچ جا کے اس نائی حلیمہ نال بولو، رب نو اس بول دی قسم ہے۔ یاراں دی محفل وچ بیٹھ کے ابو بکر نال بولو، اس بول دی قسم ہے۔ حضرت عمر نال بولو، اس بول دی قسم ہے۔ حسنین کریمین نال بولو، محبوب اس بولن دی قسم ہے۔ اور محبوب آپ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ بولے، میری تسبیح بیان کرے، محبوب مڑ اس بول دی قسم ہے۔ محبوب یہ تو امت دے حق وچ بولے، تواڈے رب نو اس بول دی قسم ہے۔ سبحان اللہ، وَقِيلِهِ، محبوب تواڈے ہر بول دی قسم۔ سبحان اللہ، ابھی قسمیں ختم نہیں ہوئی، اگر آپ قرآن سنتے جائیں گے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقِيلِهِ، محبوب ہر بول دی قسم ہے۔ اور اگلی جگہ پر میرے مالک نے فرمایا لَأَمْرُكَ، محبوب صرف تواڈے بول دی قسم نہیں، تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم۔ جو 63 سالہ زندگی محبوب تسی روح زمین تے گزاری نا، ظاہراً فرمایا محبوب لَأَمْرُكَ، تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم۔ سبحان اللہ، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کی قسم ہے۔ اللہ اتنیاں قسمیں اٹھا رہے ہیں، رب فرمایا ہجے قسمیں مکیاں نہیں۔ مالک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب جس مٹی تے تسی پیر رکھ دے ہو نا، او مٹی جلے تواڈے قدماں نو چومیندی ہے، تواڈے رب نو اس مٹی دی بھی قسم۔ سبحان اللہ، اور شہر مکہ دی مٹی ہوئے، رب نو مکہ دی قسم ہے۔ اور شہر مدینہ دی مٹی ہوئے، مڑ مدینہ دی قسم ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب رب نو اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے تواڈے پیراں نو چومے۔ سبحان اللہ، فرمایا محبوب چہرے دی قسم، زلفاں دی قسم، تواڈے بولن دی قسم، تواڈی پوری حیاتی دی قسم، تواڈی زندگی دے ہر لمحے دی قسم، اور محبوب اس مٹی دی قسم جس مٹی نے تواڈے پیراں نو چومے ہے۔ اور قربان جاوا اگلی گل جو رب نے فرمائی، اللہ اتنیاں قسماں اٹھا رہے ہیں، اتنیاں قسماں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرمائینا میں تو محمد بنایا ہے، سبحان اللہ، میں تو محمد بنایا ہے، بنا کے اتنا پیار کرے نا تسا تو بڑے ہی محمد دے صدقے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں میرے لفظ میرے مجمع نے کیوں نہیں پسند تھا، میں نے بڑے طول کے لفظ بولے تھے، اور میرا خیال یہ تھا کہ جس کان سے یہ لفظ گزرے گا نا اس کی منت نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود سبحان اللہ پڑے گا۔ میں لفظ دوبارہ دہرا کے دیکھوں کہ کون ہے جو لفظ پسند کرتا ہے اور پھر مجھے جواب دیتا ہے۔ لفظ سنیے
اور ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیے. اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہو کے پیار کرے نا تسی تے ہو بھی نیاز مند. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں تے محمد کو دیون والا ہو کے اتنا پیار کرے نا تسی تے ہو بھی منگا ڈالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں محمد پالے ہے. سنتا بیٹھا مجمع میرا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں محمد پالے ہے. محمد پال کے اتنا پیار کرے نا تو انو تا پلیندہ ہی میرا محمد ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں تو اتنا پیار کرتا ہوں بنا کر قسمیں اٹھاتا ہوں. چہرے کی قسم پھر زلفوں کی قسم اور قربان جاؤں قسموں کو اللہ نے روکا نہیں. میں حیران ہو گیا کہ زمانہ تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے لیکن رب محمد کی عزت کی قسم اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. زمانہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے اور تہاڈا رب محمد کی عصمت کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے زمانے نو کہ سارا جہان ایک پاسے آمنا دلال ایک پاس. اور سچائی رب نے بان سٹیا جس وچ محمد نے اٹھا لیا. سبحان اللہ. محبوب بنایا اور زمانے نو دسیا کہ میں نے اپنا محبوب کیسا بنایا. چہرے کی بات آئی فرمایا والضحیٰ. زلفوں کی بات آئی فرمایا واللیل اذا سجا. ہوٹھاں دی گل آئی لا تحرک بہی لسانا. ہتھاں دی گل آئی ید اللہ دے ہتھ آکھے. سینے دی گل آئی علم نشرح دا سینہ آکھیا. مدینے دی گل آئی تو لا اقسم بہذا البلد دا مدینہ آکھیا. اخلاق دی بات آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا. رحمت دی بات آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا. اللہ زمانے میں دوسرا چاہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو کیسا بنایا. قسمیں اٹھائیں اپنے محبوب. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان جاؤں اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں. فرمایا والضحیٰ یہ آغاز ہے یہ مڑ پہ بجدا ہے. والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے اور اختتام کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. محبوب تسی بھی زمانے میں دسو کہ تواڈے رب نے تانوں کتنا حسین بنایا. اور اس سے پچھلی آیت کا ترجمہ اگر کروں تو مجمع کا ذوق ہی اور ہو جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے پچھلی آیت میں میرے رب نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کوئی منگتا تیرے بوئے تے آوے کسے منگتے کو خالی نہ موڑی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کا اور میرا مزاج ملے یا نہ ملے میں نے تو قرآن سنانا ہے میرا مزاج ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ مجھے منتخب کرتے ہیں. مجھے تو جتنی دیر بھی آپ سے بات کرنے کا موقع ملے گا میں نے تو یا قرآن پڑھنا ہے یا پھر محمد کا فرمان پڑھنا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا دائرہ ہے جس میں رہ کر باتیں کرتا ہوں. میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا. میں تو بار بار قرآن کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ قرآن آپ کے نبی کی عظمتوں کو کیسے بیان کرتا ہے. میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سبحان اللہ. اللہ فرمایا محبوب کوئی منگتا تواڈے در تے آوے محبوب کسے منگتے نو خالی نہ موڑ. کسی منگتے کا دل نہ ٹوٹے. عمر کا منگتے دا دل کدوں ٹوٹدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں عمر کا منگتے دا دل کدوں ٹوٹدا ہے جدوں او منگے اگوں ملے نہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں سمادا ہے اگر کا سبحان اللہ. وہ مانگے اور ملے نہیں دل ٹوٹتا ہے. اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کسے منگتے دا دل نہ توڑ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مانگنے آئے اپنی رحمت سے اس کے دامن کو بھر ڈالیے کسی کو خالی نہ جانے دیجیے. کیڑا منگے جتھے منگے یہ شاہ منگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لے زمانے نو پتہ لگ گیا بے منگڑا محمد دے بوے تو ہے. اور ہر کوئی نبی دے بوے تو منگل لگ گیا. کوئی ایمان منگل لگ گیا کوئی سامان منگل لگ گیا.
کوئی صحت منگن لگ گیا، کوئی روٹی ٹکر منگن لگ گیا، کوئی اکھ منگن لگ گیا، سبحان اللہ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا تے قربان جاوا زمانے نو محمد دے بوئے بھی کھا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ زمانے نو محمد دے بوئے تے ٹور کے اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب جڑے اندے پہنی نہ دا دل نہ تروڑی. نہیں سوال پڑے میرے لفظوں کی قیمت نہیں. سبحان اللہ میں دوبارہ منظر اپنے جو میری نظروں کے سامنے کھڑا ہے مجمع کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے جہان نو رب نے محمد دا بوئے بھی کھا کے کملی والے نو حکم کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب میری مخلوق میرے بندے تیرے بوئے تے اندے پہن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب کسے منگتے نو خالی نہ موڑی. سبحان اللہ کیا بات ہے. مولا جلے بندے تیرے نے حق ہے. کہ موڑ انہوں محمد دے بوئے تے کیوں گلینا بندے تیرے نے تے تیری آپ انہوں اللہ فرمائندہ نہیں میں رب چاہنا جو سارا جہان منگے محمد ونڈے. سارا جہان مانگنے والا ہو اور میرا محمد دینے والا ہو. سبحان اللہ مولا کریم جو سارا جہان کملی والے دے بوئے تو منگ سی تے موڑ اے خزانے کی دعا حسین جڑے محمد پورے کر سی. اللہ فرمائندہ کملہ ہو گیا انا اعطیناک الکوثر. اللہ فرمائندہ پہلے محمد نو مالک بنایا ہے جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے. اعطیناک الکوثر محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا سب کچھ عطا کر دیا. یعنی اللہ فرمایا محبوب جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب کسے منگتے نو خالی نہ موڑی. مانگنے آئے میرے در سے خالی نہ جائے.